بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الموجودين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اسٹیج پر تشریف فرما گنگول شریف کے معزز و مکرم سجادہ نشینان حضرت پیر قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر عبید اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر انور جنید شاہ صاحب اور جملہ صاحبزادگان، معزز علماء کرام اور مشائخ اعظام اور حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا عقیدت مند اور عاشقان، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے۔ الحمدللہ آج ہم اس شخصیت کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں جنہوں نے انسانیت کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اور دروازے تک پہنچایا اور ہمیں وہ دروس دیے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ اور سبز گنبد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں ذکر و آغاز اللہ کے اس محبوب سے کروں گا جس کا در ہمیں خواجہ زندہ پیر نے دکھایا، اور وہ اللہ کے محبوب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، اللہ کے محبوب کا معجزہ تھا سورج کو واپس پلٹایا، چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نہ سورج واپس پلٹاتے، نہ چاند کو اشارہ کر کے ٹکڑے کرتے، کوئی ایک معجزہ نہ دکھاتے۔ اللہ کے محبوب کا حسن و جمال خوبصورت اور حسین اتنے تھے کہ قوم کے سامنے گزرتے جاتے لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے۔ اللہ کے محبوب کی شان۔ اور پھر وہ محبوب، وہ اللہ کے محبوب کہ جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا، صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جنا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے اللہ نے ایسا پاک پیدا کیا کہ جس طرح آپ چاہتے تھے اسی طرح اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے محبوب کی صحابہ کی زبان تھی۔ اور یہ حضور کی بچپن کا ذکر، وہ جو سیدہ آمنہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ کے گھر میں ساری رات روشنی ہوتی، محلے کے اس دیہات کی خواتین نے کہا کہ بی بی آپ کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، اب آپ ساری رات چراغ جلاتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی دائی، اللہ کے محبوب کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ان خواتین کو لے کر اللہ کے محبوب پنگوڑے میں آرام فرما رہے تھے اور اس کی طرف اشارہ کیا، اے لوگوں میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، لیکن جب سے یہ محبوب
یہ خوبصورت اور پاکباز بچہ میرے گھر میں آیا ہے، اس کے بعد کسی چراغ اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمیں ان صوفیاء کرام نے اسی روشنی، اسی چراغ کا حوالہ دیا ہے ہمیشہ۔ سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی بڑی شخصیت تھے، آپ نے تعریف تصوف بیان کیا۔ آپ نے فرمایا العظمت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ۔ تصوف کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کا حکم بجا آوری کرنا اور مخلوق پر شفقت کرنا، اللہ کے ذکر کو ہمتن کرنا۔ مجھے فخر ہے میں اہل ذکر کی مجلس میں کھڑا ہوں، میں حضرت امام الذاکرین کی دربار میں ہم سب کھڑے ہیں، اور وہ شخصیت میں اسی حضرت شیخ جنید بغدادی کا وہ تذکرہ کروں گا۔ حجام کے سامنے، ایک حجام کے سامنے جب بھی آپ بیٹھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اللہ کا ذکر اسی طرح جاری رکھتا ہوگا، لیکن سید الطائفہ کا انداز تھا جب حجام ان کے بال کاٹ رہا تھا، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور جب مونچھے کاٹنے کی باری آئی تو حجام نے عرض کی حضور آپ اپنا ذکر روک دیں، میں تاکہ آپ کے مونچھے سنت بنوا سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا شاندار جواب تھا، انہوں نے فرمایا جسم کٹتا ہے تو کٹتا چلے، میں اللہ کا ذکر بند نہیں کرتا۔ یہ امام الذاکرین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اور پھر صوفیاء کرام کا ادب اور احترام، یہ سب پر سب سے پہلے لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ مہینہ ہے، میں ان کا تذکرہ کروں گا کہ بغداد میں حضرت ابو سعید عبداللہ نام کے حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے، اور ایک اور کلاس فیلو تھے ابن سقا نام تھا، بڑا عالم فاضل تھا اس وقت بھی۔ یہ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضور غوث پاک اور ابن سقا نے سنا کہ بغداد میں محمد غوث نام کے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں۔ ہم پڑھتے بھی تھے اور صوفیاء کرام کے پاس حاضری بھی دیتے تھے۔ وہ فرماتے کہ ہم تینوں کلاس فیلو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس جائیں۔ ابن سقا نے کہا کہ بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، میں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ میں نے کہا میں بھی سوال کروں گا، پتہ نہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ ہم نے حضور غوث پاک کو دیکھا، عبد القادر جیلانی آپ کے کیا خیالات ہیں؟ حضور غوث پاک نے کہا میں تو صرف زیارت کرنے جاؤں۔ اور پھر جب ہم اس بزرگ کی بارگاہ میں گئے، شاہ حضرت محمد غوث رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے، اور ایک دفعہ پھر اندر چلے گئے، پھر باہر تشریف لائے، اور مجھے ابن سقا کو پہلے اشارہ کیا کہ تم نے کہا سوالات کرو گے۔ جواباً انہوں نے فرمایا کہ میں تیرے اندر سے کفر کی بدبو سونگھ رہا، اور پھر میری طرف اشارہ کیا کہ تم نے سوالات کرنے تھے، مجھے کہا کہ تم کفر پہ تو نہیں جاؤ گے لیکن دنیا دار ضرور بنو گے۔ اور پھر حضور غوث پاک کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا عبد القادر جیلانی جب تک آپ کا قدم ایک ولی کے گردن پر نہ ہو تب تک اللہ کریم ان کو ولایت ہی عطا نہیں کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ابن سقا روم کے بادشاہ کے پاس وزیر تھا، اور ان کی اس بادشاہ کی بیٹی پر وہ عاشق ہوا، اور بادشاہ نے آخر میں شرط یہ رکھی کہ اگر آپ نعوذ باللہ عیسائیت قبول کر لیں تو میں آپ کو یہ بیٹی دے دوں گا۔ ابن سقا نے وہی کیا، عیسائیت قبول کر لی، اور پھر میں بھی دنیا داری میں، مجھے بھی بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا، میں بھی دنیا داری میں تھا، اور وقت ایسا آیا کہ وہ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کا بہادر تھا، وہ شخصیت بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرتا تھا، آؤ
کسی نے ولایت مانگنی ہے تو عبد القادر جیلانی ان کے گردن پر قدم رکھ دو۔ یہ اولیاء کا ادب تھا۔ میں ایک حوالہ سلسلے چشتیہ کے بھی دوں گا کہ وہ جو حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ تونسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، بہت سارا مجمع بیٹھا تھا، ایک شخص آیا بڑا خوبصورت اور حضرت خواجہ تونسوی سے ملاقات کی، وہ واپس چلا گیا۔ حضرت خواجہ تونسوی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر حضرت خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو یہ جو بندہ گیا ہے یہی حضرت خضر تھا، جاؤ ملاقات کر لو۔ سارے لوگ چلے گئے، حضرت پیر سیال اسی جگہ بیٹھے رہے۔ آخر میں ان کے شیخ نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کیوں بیٹھے رہے آخر تک، آپ نے کیوں ملاقات نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا میں اس شخص کی بارگاہ کی زیارت کر رہا ہوں جس کے پاس حضرت خضر خود چل کر آیا تھا، میں اس شخصیت کا دیدار کر رہا ہوں۔ آپ کا پیر دنیا جہاں کے ہر اور میں بارگاہ نبوی میں بھی جب کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا موازنہ کرتا صحابہ کے سامنے تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ان کو کسی نے کہا مولا علی حضرت حاتم طائی ایک سخی بادشاہ عرب کا گزرا ہے، ان کے 8 یا 7 دروازے تھے، سائل ایک دروازے میں آتا ان کو عطا کرتے، پھر دوسرے دروازے میں آتا ان کو عطا کرتے، حتیٰ کہ 8ویں دروازے میں بھی عطا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات سنی تو فرمایا وہ بھی کیا سخی ہے جن سے مانگنے کے لیے سائل کو 8 دروازوں پہ جانا پڑتا۔ آؤ میں تمہیں اس کریم کا گھر دکھاتا ہوں جن کے بارگاہ میں ایک دفعہ سائل گیا پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرات محترم، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں وہ اس سال روحانیت کے بادشاہ، روحانیت کے سلطان، جن کے دعا کے سادہ الفاظ، اللہ کریم کی کبریائی بیان کرتے الفاظ، حضرت روحانیت کے سلطان حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس سال ہمارے درمیان جلوہ گر نہیں ہے۔ میرا یقین اور وجدان ہے وہ شخصیت، وہ ذات جو حضرت زندہ پیر کی تربیت یافتہ تھے، وہ امام الذاکرین، عجز اور انکسار کے پیکر، ان کے سادہ الفاظ ہمیں آج بھی یاد ہے۔ وہ فقیر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، فقیرانہ الفاظ، اللہ کریم آپ کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، پھر فرماتے اللہ کریم آپ کو حضور کے در کی زیارت کرائے، اللہ آپ کو حج کرائے، اللہ آپ کو عمرے کرائے۔ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان جلوہ گر نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے صوفیاء کے ولایت کے بعد از وصال ان کی برکات اور بڑھ جاتی ہے۔ میرا یقین ہے ہمیں زندہ پیر رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے دعاؤں کے حصار میں ہم آج بھی موجود ہیں، ہم آج بھی اسی وجدان میں موجود ہیں۔ میں نے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب وصال ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت سیدہ آمنہ نے ام ایمن کو اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ہر زندہ چیز نے فنا ہو جانا ہے، کائنات کے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، لیکن اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ یاد رکھنا دنیا میں میرا ڈنکا بجے گا، میں نے ایک پاک باز بچہ جنا ہے، میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ سلسلہ، یہ فقیروں کا یہ سلسلہ، میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، جس طرح زندہ پیر کا مشن حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چلایا، دکھایا، اسی طرح ان کی اولاد حضرت پیر عبید اللہ شاہ صاحب
حضرت پیر سیدنا حبیب اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر جنید شاہ صاحب، ان کی آنے والی نسلیں اللہ کے محبوب کی نوکری کر کے اللہ کے محبوب کے ذکر کو پھیلا کر ان کے مشن کو اسی طرح چلائیں گے۔ میرا ایمان ہے کمکول شریف کا ایک تسبیح والا اس مشن کو تا صبح قیامت چلائے گا۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں، جو لوگ جو خوش نصیب جنازے میں شریک تھے حضرت پیر بادشاہ صاحب کے، وہ منظر آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ بہت سارے اس کوہاٹ اور اس خیبر پختونخوا کے خطے میں بہت سارے نواب گزرے ہوں گے، سیاستدان گزرے ہوں گے، شہنشاہ گزرے ہوں گے، لیکن جو جمع غفیر حضرت پیر بادشاہ صاحب کے جنازے میں نظر آیا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ شخصیت دنیا کو دکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخصیت جو اپنی فقیری میں اکیلا اور ادنا اور اکیلا اس پہاڑی میں آ کر جلوہ گر ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا رہا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ہمارے اور اہل بیت باطل کے درمیان ہمارے جنازے حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ پیر بادشاہ صاحب کے جنازے نے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے بعد حضرت پیر بادشاہ صاحب کے جنازے نے دنیا کو بتایا کہ ہم اہل سنت اور یہ خانقاہ یہ فقیر حقانیت پر تھے۔ ایسا جنازہ ایسے لوگ کسی کے نصیب میں نہیں آئے۔ صبح قیامت تک گمکول شریف کا یہ آستانہ یہ بہار اللہ کریم قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم یہ خانقاہ تا صبح قیامت اس کا مشن جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔